اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ناظرین کرام اور سامعین اعظام، کسی گاؤں کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک شیخ یعنی بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ ان کے پاس ایک مرغا تھا جو اس کو بڑا محبوب تھا، بہت پسند تھا، اسے دل و جان سے وہ چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا مرغا کہیں گم ہو گیا، کوئی اٹھا کے لے گیا۔ انہوں نے اپنے نوکر چوکر کو اس کے پیچھے دوڑایا ڈھونڈنے کے لیے کہ جاؤ ڈھونڈو کہ ہمارا مرغا کہاں گیا۔ بہت تلاش کیے، تلاش بسیار، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، ملا ہی نہیں اس کا اتا پتہ کہ کہاں گیا، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ چنانچہ جب نہیں ملے تو انہوں نے پورے گاؤں والوں کی دعوت کی اور اس کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک اونٹ کو ذبح کیا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے پھر اپنے مرغے کی گمشدگی کے بارے میں بتایا کہ ہمارا مرغا جو مجھے محبوب تھا وہ گم ہو گیا ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں گیا، اس کا کچھ اتا پتہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں گیا۔ اگر کسی جانور نے کھایا ہوگا تو کچھ اس کے پر وغیرہ بھی تو کہیں مل جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں نے اس کی بات کو ویسے سنا کہ ایک مرغا تو ہے، کوئی اہمیت نہیں دیے، اور پھر ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اسے اڑا دیے، کوئی اہمیت نہیں دیے۔ پھر کیا ہوا، تھوڑے دن کے بعد ایک شخص کی بکری اسی قبیلے کی گم ہو گئی۔ انہوں نے بہت تلاش کیا، بیچارہ غریب آدمی، لیکن اس کی بکری نہیں ملی۔ اب اس بوڑھے شخص کو، اس شیخ کو پھر معلوم ہوا کہ فلانے کی بکری گم ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر محلے والوں کی، گاؤں والوں کی دعوت دی اور پھر ان کی ضیافت کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور ان کو کھلایا پلایا، سیراب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے بکری کا تذکرہ کیا کہ دیکھو بھائی فلاں شخص کی بکری آج گم ہو گئی، اور پھر کل ہمارا مرغا گم ہو گیا تھا، یعنی کچھ دن پہلے ہمارا مرغا غائب ہو گیا تھا، آپ لوگ اس کی نوٹس لیں اور اس کو تلاش کریں، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ لیکن لوگوں نے پھر توجہ نہیں برتی اور ان کی بات کو اگنور کر دیے، ان کی بات کو چشم پوشی کر دیے اور ان کی بات کی طرف کوئی خیال اور توجہ نہیں دیے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے دن کے بعد، ایک شخص کے گھر کے سامنے سے اس کا اونٹ غائب ہو گیا۔ انہوں نے، جس کا اونٹ گم ہوا تھا، انہوں نے اپنے نوکر چوکر کو بہت ڈانٹا، غصہ کیے کہ تم ایک جانور کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دھیرے دھیرے اس بوڑھے شخص کو، اس شیخ کو بھی معلوم ہوا کہ فلانے کا اونٹ آج گم ہو گیا۔ پھر اس مرتبہ، تیسری مرتبہ انہوں نے پورے گاؤں والے کو دعوت دیا، ان کی ضیافت کے لیے ایک اونٹ پھر ذبح کیا اور پھر ان کو کھلایا بہترین سے۔ کھلانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو آج اونٹ گم ہو گیا کسی کا، اس سے پہلے بکری گم ہو گئی تھی اور اس سے پہلے میرا مرغا گم ہو گیا تھا، آپ لوگ متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ کہ کیا ماجرا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کی کچھ تلاش و جستجو تو کرو۔ لیکن ان کی بات پر پھر کوئی توجہ نہیں دیے۔ بعض لوگ تو بڑبڑائے، غصہ کرے کہ اس بوڑھے کا دماغ کھسیا گیا ہے، کھسٹ ہو گیا ہے، ان کو کچھ عقل سمجھ نہیں ہے، کچھ فہم نہیں ہے، ایک چیز کے گم ہونے کے لیے اپنے تین اونٹ کو ذبح کر دیے اور لوگوں کو ضیافت کرے۔ بعض لوگ غصہ بھی کرے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ لگ بھگ 10-15 دن کے بعد پھر کیا ہوا، اس گاؤں کی ایک لڑکی جو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی تھی، وہاں سے وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اب پورے محلے کی لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی کہ آج ہمارے عزت پر، ہمارے آبرو پر حملہ کس نے کر دیا، ہماری لڑکی، ہمارے گاؤں کی لڑکی غائب ہو گئی، کس نے لیا، کس نے اسے چوری کر لیا، کون اسے اٹھا لے گیا۔ چنانچہ پورے گاؤں کی عزت داؤ پر تھی،
ان کی تلاش کرنے کے لیے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے نوجوان نکلے۔ بہت تلاش کیا لیکن کچھ عطا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بازو کے جو گاؤں والے تھے انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ چلو بھائی ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر دوسرے گاؤں والے کسی نے بتایا کہ فلاں پہاڑ ہے قریب، اس کی غار میں چند ڈاکو ہیں، وہ اٹھا کے لے کے گئے ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے اطراف حصار لگایا، گھیرا کیا اور پھر اس پر چڑھائی کیے، تو پھر وہ لڑکی وہاں سے ملی۔ پھر خون ریزیاں ہوئی، ادھر سے بھی قتل ہوئے، ادھر سے بھی قتل ہوئے اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ وہیں پر پتہ بھی چلا کہ مرغے کے پر وغیرہ وہیں ملے، اونٹ کی ہڈیاں وہاں ملی، بکری کی ہڈی وہیں ملی۔ تو وہ بوڑھا شخص یہ اشارہ دے رہا تھا، بتا رہا تھا اسی آیت کی طرف جو کہ میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس میں فرماتے ہیں کہ ہم بڑے عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ لوگ جاگ جائے اور پھر وہ ہماری طرف رجوع کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم بھی معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے کبائر کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اچانک بڑا عذاب نہیں ڈال دیتے، بڑی تکلیف میں مبتلا نہیں کر دیتے، بلکہ ہمارے جاگنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ پہلے چھوٹے 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 عذاب دیتے تاکہ ان عذاب سے وہ عبرت حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے اور پھر وہ میرے طرف لوٹ جائے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ہماری روزگاری کو کم کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے ہندوستان، بلکہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کی حالت تباہ ہے۔ لوگ روزگار کے اعتبار سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر بیماری کچھ دن پہلے کیسی بیماری پوری دنیا میں پھیلی، اسی طرح سے کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی سیلاب لوگوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، ان کے کھیتوں کو برباد کر رہے ہیں اور پھر ان کے روزگار کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو اللہ تبارک تعالی ہم پر بھیج کر ہمیں جگانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دوستو، اللہ تبارک تعالی یہ ساری حالات اور یہ سارے مصائب اور شدائد لا کر کے ہمیں جگانا چاہتے ہیں، ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے مقصد کی طرف آؤ، تم اپنے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے فرمان کی طرف آؤ، تم اسے چھوڑ کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم طرح طرح سے تمہیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر تم نہیں جاگے تو پھر بڑی مصیبت آئے گی اور پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اپنی مقصد کی طرف آنے والا بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احکامات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔